تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ملکوں کے نقشے نہیں بدلتے، وہ کروڑوں انسانوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ 20ویں صدی کا ایک ایسا ہی ہلا دینے والا واقعہ تھا ہندوستان کی تقسیم۔ یہ ایک ایسی لکیر تھی جو زمین پر نہیں بلکہ خون سے کھینچی گئی تھی۔ 1.5 کروڑ یہ کوئی چھوٹا موٹا عدد نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی تعداد ہے جنہیں اس تقسیم نے اپنے گھروں سے، اپنی زمینوں سے، اپنی پوری زندگی سے بے دخل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور تیز ترین ہجرتوں میں سے ایک تھی۔ اس کا پیمانہ اتنا بڑا تھا کہ آج بھی اسے تصور کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن آخر ایسا ہوا کیوں؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، اس ہندوستان میں جو تقسیم سے پہلے تھا۔ برطانوی راج، جسے کبھی تاج کا ہیرا کہا جاتا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بارود کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ہر طرف آزادی کی آوازیں گونج رہی تھیں اور یہ واضح تھا کہ تبدیلی کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ کوئی عام ملک نہیں تھا۔ برطانوی ہندوستان ایک بہت بڑی، بہت منور سلطنت تھی۔ کروڑوں لوگ، الگ الگ مذاہب، مختلف ثقافتیں، سینکڑوں زبانیں۔ اس سب کو ایک ساتھ رکھنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو جب انگریز جا رہے تھے، سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ اس پیچیدہ معاشرے کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور اسی ایک سوال نے ایک گہری سیاسی دراڑ پیدا کر دی۔ جیسے جیسے آزادی قریب آتی گئی، یہ سوال اور بھی بڑا ہوتا گیا۔ انگریزوں کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک ملک بنے گا یا دو؟ اس سوال پر دو نظریے بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف تھی انڈین نیشنل کانگریس، وہ ایک متحدہ سیکولر ہندوستان چاہتی تھیں جہاں تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ برابر کے شہری بن کر رہیں۔ دوسری طرف تھی مسلم لیگ، جس کا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنایا جائے، پاکستان۔ یہ دو ایسے خواب تھے جو ایک ساتھ پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلم لیگ کے اس مطالبے کی بنیاد تھی دو قومی نظریہ۔ یہ نظریہ کہتا تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی بنیادی پہچان ان کا مذہب ہے، نہ کہ ان کی زبان یا نسل، اور اسی بنیاد پر وہ ایک الگ قوم ہے اور انہیں اپنی الگ ریاست کا پورا حق حاصل ہے۔ یہی وہ فلسفہ تھا جس نے پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی۔ جب سیاسی تعطل کسی طرح ختم نہیں ہوا تو ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جنگ عظیم نے برطانیہ کو کمزور کر دیا تھا اور وہ اب جلد از جلد ہندوستان سے نکلنا چاہتے تھے۔ اسی جلد بازی میں تقسیم کے عمل کو بے تحاشا تیز کر دیا گیا اور ایک ایسی لکیر کھینچ دی گئی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ ذرا دیکھیے کہ یہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہوا۔ فروری 1947 میں برطانیہ نے ہندوستان چھوڑنے کا اعلان کیا۔ صرف چند مہینوں بعد جون میں آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آزادی کی تاریخ کو 10 مہینے آگے کر دیا، یعنی اگست 1947۔ جولائی میں سرحد کھینچنے کا کام شروع ہوا اور اگست تک سب کچھ مکمل ہونا تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پر تبدیلی کے لیے اتنا کم وقت، یہ ناقابل یقین تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جس شخص کو یہ سرحد کھینچنے کا کام سونپا گیا، یعنی سر سرل ریڈکلف، وہ اس سے پہلے کبھی ہندوستان آیا ہی نہیں تھا۔ اسے یہاں کی ثقافت، تاریخ یا جغرافی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اور اسے یہ سارا کام مکمل کرنے کے لیے صرف 5 ہفتے دیے گئے۔ ذرا سوچئے، 17 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے کھیتوں اور گاؤں کو کوئی صرف 36 دنوں میں کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہی اس کام کے ناممکن ہونے اور اس کے خوفناک انسانی نتائج کی گواہی دیتا ہے۔ تو اب ہم سیاسی فیصلوں اور نقشوں سے ہٹ کر اس انسانی المیے پر نظر ڈالتے ہیں جو زمین پر لاکھوں لوگوں کے ساتھ پیش آیا، کیونکہ کاغذ پر کھینچی گئی یہ لکیریں حقیقت میں زندگیاں، خاندان اور صدیوں پرانے رشتے کاٹ رہی تھیں۔ تقسیم کے فوراً بعد جو فرقہ وارانہ فسادات پھوٹے، ان میں مرنے والوں کی تعداد کا تخمینہ 20 لاکھ تک لگایا جاتا ہے۔ یہ ہنسا ان سیاسی فیصلوں کے ہولناک نتائج کی کہانی سناتا ہے جہاں کل کے پڑوسی آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے تھے۔ اس تقسیم کے درد کو ایک بچ جانے والے کے ان الفاظ میں شاید سب سے بہتر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے ہی ملک میں مہاجر بن گئے۔ ایک دن ہمارا گھر تھا، اگلے دن ہمارے پاس سڑک کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہی کہانی تھی ان لاکھوں لوگوں کی جن کی دنیا ایک ہی رات میں اجڑ گئی۔ لیکن تقسیم کی کہانی 1947 میں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے اثرات آج بھی جنوبی ایشیا اور پوری دنیا پر گہرے ہیں۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو آج بھی زندہ ہے،
ایک ایسی کہانی جو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس ایک لکیر کے نتائج آج تک ہمارے سامنے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کا قیام اور بعد میں بنگلہ دیش کا بننا، کشمیر کا کبھی نہ حل ہونے والا مسئلہ، دونوں ملکوں کے بیچ 3 بڑی جنگیں، جنوبی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ اور خطے میں گہری سیاسی کشیدگی، یہ سب کچھ 1947 میں کھینچی گئی اسی ایک لکیر کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے تقسیم صرف تاریخ کی کتابوں کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک ایسی میراث جو آج بھی بر صغیر کے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں، ان کی سیاست اور ان کی شناخت پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ نقشے پر کھینچی گئی ایک لکیر لاکھوں زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے آخر کیسے بدل دیتی ہے؟ یہ سوال ہمیں سرحدوں، شناخت اور تاریخ کے اس گہرے تعلق پر بار بار سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔